الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا، اور نکاح مت کرو، ما نکاح آباؤکم، جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء، ان عورتوں میں سے، الا، مگر، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی، ومقتن، اور سخت غصے کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، حرمت، حرام کی گئیں، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی، وہ مائیں، ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ، دودھ شریک، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، اللاتی، وہ، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہوں، من نسائکم، تمہاری ان عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، فإن، پس اگر، لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو، وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، وان تجمعوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ولا تنکحوا، اور تم نکاح مت کرو، ما نکاح آباؤکم، ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی، ومقتن، اور سخت غصے کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، حرمت، حرام کی گئی ہیں، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں،
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری ربیبہ تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری گودوں میں ہوں، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ تمہاری ان عورتوں میں سے جن سے تم نے صحبت کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پس اگر نہ ہو دخلتم بہن کہ تم نے ان سے صحبت کی، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یہ بھی حرام ہے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جاہلیت کے اندر یہ دستور موجود تھا کہ بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ جس کو ستیلی ماں آپ کہہ سکتے ہیں ان سے وہ نکاح کرنے کو جائز سمجھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتار کر اس جاہلیت کی رسم کو، اس دستور کو ختم کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ روایت ابن جریر کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، سوائے باپ کی بیوی کے اور دو بہنوں کو جمع کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر اس کے اندر سختی سے منع کر دیا اور اس کو سخت حرام قرار دے دیا۔ اگر باپ نے صرف عقد ہی کیا ہو تو بیٹے کا اس سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لازم نہیں ہے یہاں پر کہ باپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو پھر اس عورت سے نکاح حرام ہوگا، نہیں، بس صرف نکاح ہوا ہے تو وہ اب اس کے اولاد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہو چکی ہے، وہ قطعی طور پر اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ماموں ابو بردہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا کہ جس نے اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو اور اس کا مال بھی وصول کر لو۔ یہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی۔ تو اس روایت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایسا شخص جو اب اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے گا تو وہ شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے مال کو بھی سلب کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے۔ انہ کان فاحشۃ، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور ومقتن اور سخت ناراضگی والا عمل ہے کہ کس طرح انسان یہ پسند کرے گا کہ اپنی ماں سے نکاح کر لے، تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے، تو اس لیے اس سے منع فرما دیا اسلام نے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی تفصیل بیان کی ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کے اندر میں نے آپ کو جب ہم نے آیت رضاعت پڑھی تھی وہاں بتلایا تھا کہ رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے 5 مرتبہ دودھ پینا لازم ہے، اور اس مدت کے اندر دودھ پینا ہے جس کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر، 2 سال کی عمر کے اندر بچے نے وہ آپ نے چھاتی کے ساتھ لگایا
خود بچے نے اس چھاتی کو چھوڑا ہو۔ یہ 5 مرتبہ اس طرح بچے نے اگر دودھ پیا پیٹ بھر کر تو وہ اس کے ساتھ کیا ہے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو جو نسب سے رشتے حرام ہیں، نکاح جن سے کرنا نسب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے ہیں، وہی رشتے رضاعت والے جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے گا کہ جس سے میں نے دودھ پیا صرف اس کی وہ اولاد، نہیں، وہی سارے رشتے جو ساتھ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اس کے اندر نانی، دادی، پڑدادی، پڑنانی، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بناتکم، بیٹی۔ اس حکم میں پوتی، نواسی اور پھر اسی طرح پڑ پوتی، پڑ نواسی نیچے تک آپ آ جائیں گے۔ پھر بہنوں کے اندر وہ سگی بہن ہو یا باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، تینوں قسم کی بہنیں حرام ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پھوپھی، اس میں دادا کی بہن بھی شامل ہے اور نانا کی بہن بھی شامل ہے۔ پھوپھی کے اندر دادا کی جو بہن ہے وہ بھی اور نانا کی جو بہن ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ خالہ، یہ لفظ ماں، ٹھیک ہے، نانی، دادی، ان کی جو بہنیں ہیں سب کو شامل ہے، یعنی جو ماں کی بہنیں، خالہ جن کو عموماً ہم کہہ دیتے ہیں، پھر اسی طرح جو دادی کی بہنیں ہیں یا جو نانی کی بہنیں ہیں وہ بھی اسی خالاتکم کے لفظ کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طرح بھتیجی اور بھانجی، ان کے اندر ان کی نیچے تک جو بیٹیاں، پوری نسل، یہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہے، بھتیجیوں میں اور بھانجیوں میں۔ تو یہ 7 رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے انسان کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ ابدی حرام ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس کے اندر کسی صورت میں بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی، یہ ابدی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آگے آپ پڑھیں گے نا، 2 بہنوں کا جمع کرنا ایک نکاح میں، یعنی ایک شخص ہے وہ کسی 2 بہنوں سے نکاح کر لیتا ہے، یہ وقتی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ وقتی حرام ہے، ابدی حرام نہیں ہے۔ مثال ہے، ایک سے نکاح کیا، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی یا فوت ہو گئی، اب اس کی دوبارہ دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جمع نہیں کیا، یہ ابدی حرام نہیں۔ ابدی حرام کیا ہے؟ ان کا وقتی حرام ہے، 2 بہنوں کو ایک وقت کے اندر، ایک عقد کے اندر لے کر آنا۔ اور اسی طرح لڑکی اور اس کی جو خالہ ہے، ٹھیک ہے، لڑکی یا اس کی پھوپھی، ٹھیک ہے، ان رشتوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، یعنی بھانجی اور خالہ ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں آ سکتی، یہ وقتی حرام ہے۔ خالہ سے نکاح کر دیا تو بھانجی سے بھی وہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس کی بھانجی سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھتیجے سے کیا ہوا تھا، اس کی پھپھو سے بعد میں کی جا سکتی ہے، لیکن ایک وقت کے اندر کہ انسان وہ رشتے کے اندر بیوی جو اس کی لگ رہی ہے، دوسری جو بیوی ہے وہ اس کی یا تو خالہ لگ رہی ہے یا اس کی کیا لگ رہی ہے؟ پھوپھی لگ رہی ہے، اس کو بھی اسلام نے جمع کرنے کو منع قرار دیا، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ رشتہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی روح سے ہم کہتے ہیں یہ رشتے حرام ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں حدیث کی روح سے، اسی طرح کیا نام ہے، بھتیجی کو اور پھپھو کو جمع کرنا اور بھانجی کو اور خالہ کو ایک شخص کے عقد کے اندر، نکاح کے اندر جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حدیث کی روح سے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیل اس کی وہی ہے جو نسبی مائیں ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جس طرح وہاں پر ماں کے اندر جو میں نے آگے تک آپ کو رشتے بتائے، سب کے اندر بھی اس کے اندر بھی یہی چیزیں چلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں،
اور وہ رضاعی بہن بھائی تھے۔ تو عورت نے جس نے ان کو دودھ پلایا تھا اس نے ان کو کہا کہ تم اکٹھے کیوں ہو؟ اس نے کہا ہم نے تو شادی کی ہوئی ہے۔ کہا کہ تم تو بہن بھائی ہو، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس عورت نے جو گواہی دی ہے، اس اکیلی عورت کی گواہی، اس مسئلے کے اندر یہ سمجھ لیجئے، اس مسئلے کے اندر ایک اکیلی عورت کی گواہی بھی قابل اعتبار ہے۔ ویسے اسلام اکیلی عورت کی گواہی نہیں مانتا، لیکن کیونکہ دودھ پلانے کا معاملہ اس کو ہی پتا ہے میں نے کس کس کو دودھ پلایا ہے، میں نے کس کس کو دودھ پلایا، جب اس نے کہہ دیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس بات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈلوا دی، تاکہ اب اس نے جب کہہ دیا ہے تو تم آپس میں بہن بھائی ہو، تمہارا آپس میں ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت جب گواہی دے دے، اور اکثر طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اکثر طور پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جی ماں گئی ہے بازار میں خریداری کرنے، ماں صبح سے گئی شام تک آئی نہیں، اب گھر میں جو عورت دوسری تھی اس نے دودھ پلا دیا، مثال وہ اس کی لگتی کیا تھی، تائی لگتی تھی، چاچی لگتی تھی، اب ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہو سکتے 5 مرتبہ پلا دیا ہو، اور پھر یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ محذوف کر دیتی، بتاتی تک نہیں ہے کہ جی تمہارا بچہ رو رہا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا ہے اور اتنی مرتبہ پلایا۔ اب حالانکہ اگر اس نے 5 مرتبہ دودھ پی لیا ہے تو وہ اس کی کیا بن جائے گی، اولاد بن گئی۔ پھر وہ آپس میں جو ہم رشتے کر دیتے ہیں کزنوں کے، تو وہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپس میں بہن بھائی بن گئے۔ تو ان چیزوں کو چھپانا انتہائی جرم ہے، اور اس کو ہم بڑا معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معمولی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، جو بچہ رویا لگا دیا چھاتی سے، جی بچے کو چپ کرا دیا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ دودھ جس کو چاہو پلا دو، اٹھا لو، اور پھر اس کے بعد اس کا بتاؤ بھی نہیں کہ جی اس کو میں نے دودھ اتنی مرتبہ پلایا ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنا، کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اول تو کوئی پلائے نہیں، اب تو مطلب وہ دوسرے دودھ آتے ہیں وہ پلاتے ہیں۔ اگر پلا رہے ہیں اور 5 مرتبہ آپ نے اس کو چھاتی کے ساتھ لگایا اور بچے نے خود اس چھاتی کو چھوڑا تھا، تو پھر اس کی والدہ کو کلیئر بتا دیں کہ یہ اس نے 5 مرتبہ میرا دودھ پیا ہوا ہے، تاکہ کل کلا ایسا نہ ہو کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں کرا کر ہم بیٹھے ہو۔ تو یہ کلیئر کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اب رضاعی بہنوں کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا، اور ماں کا؟ اس لیے کہ اکثر طور پر رضاعی جو رشتے ہوتے ہیں اس میں انسان اتنا تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، وہ نسب سے تو پتہ لگ رہے ہوتے ہیں جی یہ نسب سے میرا یہ فلاں فلاں رشتہ میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، ہمارے ہاں رشتے کلیئر بھی نہیں کیے جاتے، جس سے آپ پوچھیں گے یہ جی کیا لگتا ہے، یہ میرا چاچا لگتا ہے، یہ میرا تایا لگتا ہے، وہ لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، وہ چاچا بھی ہے یا نہیں ہے، ہم نے چاچے بنائے ہوئے نا، کزن بنائے ہوئے، وہ کزن ہے بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے بنا کر یہ رشتے رکھے ہوئے ہیں اور پھر آگے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال میں اپنی دیتا ہوں، ہمارے سگے ماموں نہیں تھے، ہمارے سگے ماموں نہیں ہیں، لیکن ہم ماموں کہتے تھے، 3 ہمارے تھے ان کے ساتھ، یعنی اتنا ہمارا تعلق تھا کہ ہم ان کو ماموں کہا کرتے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے والدہ کے سگے بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں اور جا کر وہ رشتہ بنتا رہا ان کا ماموں والا، تو ادھر سے وہ ماموں ہمارے بھی منتقل ہو گئے، مطلب ہم نے بھی ماموں کہنا شروع کر دیا۔ اب اگر یہ چیز نہ بچوں کے اندر کلیئر کی جائے اور نہ بتایا جائے کہ یہ تمہارے حقیقی ماموں نہیں ہیں، پردے کے مسائل بھی، پھر نکاح کے مسائل بھی، یہ سارے مسائل پھر اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں ہے یہ ہمارا چاچا لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ تایا ہے یا نہیں ہے، یہ پھپھا ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ کیا لگتی ہے، یہ واقعی خالہ ہے، یہ واقعی ہماری بھانجی ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں کلیئر کرنا کیا ہے، بالکل ضروری ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاط نہ ہو۔ اصل میں اسلام جو ہے اختلاط سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ نسب کے اندر اختلاط پیدا نہ ہو۔ تو وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری جو رضاعی بہنیں ہیں ان سے بھی کیا ہے، نکاح حرام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا ایک بھائی تھا، افلح نامی شخص، وہ آیا
اور رضائی بھائی تھا، وہ جانتی تھی، پہچانتی تھی کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے، لیکن وہ اس سے بھی پردہ کر رہی تھی۔ وہ گھر میں آنے کی اس نے اجازت طلب کی، انہوں نے آنے نہیں دیا، کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اجازت نہیں لے لیتی میں آپ کو نہیں آنے دوں گی۔ نبی علیہ السلام آئے تو آپ کو سیدہ عائشہ نے بتایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا رضائی بھائی ہے؟ کہا کہ ہاں میرا رضائی بھائی ہے۔ حقیقی؟ کہا کہ ہاں حقیقی۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی یہ آنے دو، پھر تو پردے کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا جب حقیقی یہ رضائی بھائی ہے تو پھر پردے والا معاملہ نہیں۔ تو صحابہ کرام یعنی امہات المومنین اس چیز کے اندر بڑی احتیاط کیا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے دودھ پیا تو وہ سمجھتی تھی دودھ پینے سے ہی کوئی بھائی تو نہیں بن گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کلیئر کیا کہ نہیں، یہ تمہارا بھائی بن چکا ہے، اب اس سے تمہارا وہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح یہ پردے والا معاملہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر تمہارا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس جو انسان کی ساس ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدمی نے یعنی باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا ہے، اس سے بھی تعلق قائم نہیں کیا، وہ ابدی حرام ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ ابدی حرام ہو چکی ہے، چاہے آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ حرام ہو چکی ہے۔ اب اس کی ماں سے یعنی ساس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویوں کی مائیں وہ تمہارے اوپر حرام۔ اس کے اندر امہات نسائکم کے اندر پھر وہ جو کیا نام ہے آگے نانی وغیرہ اور اس کی جو بہنیں وغیرہ وہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا وہ سب اس کے اندر آ جائیں گی۔ وربائبکم، ربیبہ اصل میں کہتے ہیں اس لڑکی کو جو عورت یعنی جس سے شادی بندہ کر رہا ہے اس کی بیٹی ہے لیکن اس خاوند سے نہیں ہے، وہ پہلے والے خاوند سے، کسی اور خاوند سے وہ بیٹی ہے، وہ اس کے ساتھ جب نکاح کیا تو ساتھ میں اولاد بھی آ گئی، اب وہ بیٹی آ چکی ہے تو یہ بیٹی اس کے اوپر حرام ہے۔ کب؟ جب جس عورت سے نکاح کیا ہو اور اس سے صحبت بھی کر لی ہو تو یہ ربیبہ حرام ہو چکی ہے۔ اگر کیا نام ہے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی مثال ہے، یا رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئی، اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ تو فی حجورکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قید لگائی ہے نا، یہ قید احتیاطاً لگائی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بچی ہوگی، چھوٹی ہوگی، آپ نے پالی ہوگی، آپ کی گود میں رہی ہوگی پھر حرام نہیں، وہ کسی قسم کی بھی، وہ چاہے بالغ ہے چاہے وہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے پاس جب پہلے خاوند کی بچی لے کر آ گئی ہے وہ تمہارے لیے ربیبہ ہے، وہ اسی صورت میں حرام ہوگی جب تک تم اس کی ماں کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کرو گے، کر لیا تو پھر وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور فرمایا تمہارے حقیقی بیٹوں کی، اب حقیقی بیٹوں کے اندر جو باپ کی طرف سے وہ بھی، جو ماں کی طرف سے وہ بھی، اور جو دونوں باپ اور ماں دونوں کی طرف سے جو بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے حرام ہے۔ جو لے پالک ہوتے ہیں یا جن کو ہم نے منہ سے بیٹا کہا ہوا ہوتا ہے ان کی بیویاں حرام نہیں ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لے پالک جو تھے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی سے آپ نے کیا کیا تھا؟ نکاح کروایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، اور اصل میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک رسم کو بھی توڑنا چاہتے تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ جی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، جب وہ تو بات تو صحیح ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ تو بیٹا ثابت کا ہے، جب تمہارا بیٹا نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہاں پر وہی مسئلہ آ گیا کہ دو بہنوں کو ایک وقت کے اندر نکاح میں جمع کرنا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ نے فرمایا جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، لیکن اب قرآن مجید کی روح سے اور حدیث کی روح سے کیا ہے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔